پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ ایسی سہولیات کے حوالے سے جہاں پہ ہم ڈیلی بیسس پر بہت سارے ہمارے کام جو ہیں وہ پھنسے ہوتے ہیں، چاہے وہ نادرا کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ کسی اور سرکاری کام کے حوالے سے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ جگہوں پر جانا پڑتا تھا، وہ سب چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے آ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے ای مراکز، کیا ہیں خدمت ای مراکز، کیا ہے ان حوالے سے جاننے کے ہمیں جوائن کیا ہے مرزا حماد صاحب نے، جو کہ مینیجر ہیں ای خدمت مراکز کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ حماد؟ الحمدللہ، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں بیسکلی یہ ای خدمت مراکز کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم جو حکومت پنجاب اور PITV کے اشتراک سے بننے والے ای خدمت مراکز ہیں اس کے حوالے سے عوام الناس میں آگاہی پیدا کر سکیں کہ وہ کون کون سی سہولیات یہاں سے لے سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کے نالج میں یہ چیز ہوگی کہ حکومت پنجاب ہمیشہ ڈفرینٹ اور انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس لے کے آ رہی ہوتی ہے، تو ای خدمت مرکز بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ دفاتر آلریڈی ان اداروں کے موجود ہیں، نادرا کے دفاتر کئی جگہوں پہ لاہور میں موجود ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفاتر ہیں۔ ڈومیسائل کا نظام پہلے کافی ڈفرینٹ طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا لوگوں کو، لیکن اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش تھی، تو PITV نے اس میں انوویشن پیدا کر کے فرسٹ آف آل تو ای خدمت مرکز جب بنائے گئے تھے ان کی ویژن سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ سرونگ دا انسروڈ، یعنی کہ جو ایک عام شہری کو سرکاری سہولیات کا حصول کا ایک کانسیپٹ اس کے ذہن میں تھا کہ بڑا دشوار ہے، اگر اسے کوئی کسی دفتر جانا ہے، لوگ اسپیشلی چھٹی کیا کرتے تھے کہ کل اگر ہم نے کوئی بچوں کا کوئی بے فارم بنوانا ہے یا لائسنس بنوانا ہے تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ Obviously. تو اس میں PITV نے اور حکومت پنجاب کے اشتراک سے جو ای خدمت مرکز بنایا اس میں انہوں نے ان سارے پروسیسز کی کائنڈ آف بزنس پروسیسز کی ری انجینئرنگ کی کہ ان سارے پروسیسز کو عام شہری کے لیے کس طریقے سے آسان بنایا جا سکتا ہے اور ان تمام سروسز کو جو ہیومن لائف سائیکل کے اراؤنڈ جس کی ضرورت پڑتی ہے ان سب سروسز کو ایک ہی جگہ پہ یکجا کر دیا جائے۔ تو اس میں جو بھی ہیومن لائف سائیکل پیدائش سے لے کے اور جیسے جیسے انسان کو جس ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تمام سروسز انڈر ون روف ای خدمت مرکز کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک دہائی پر مبنی سفر ہے، مطلب کہ بیک ان 2015 یہ سٹارٹ ہوا تھا، تو 2025 میں 10 سال سے زائد کا عرصہ ان ای خدمت مراکز کو شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے ہو چکا ہے۔ جو ہمارا فرسٹ سینٹر تھا 2015 میں راولپنڈی سے آغاز ہوا تھا، اور اس ٹائم پہ ہماری جو آغاز میں سروسز کی تعداد تھی وہ 14 تھی، مطلب ای خدمت مراکز شروع میں 14 سروسز فراہم کر رہے تھے۔ ود دا پیسج آف ٹائم نئے دفاتر ہمارے ای خدمت مرکز کے نئے ضلعوں میں بنتے گئے اور نئی سروسز بھی ایڈ آن ہوتی گئی۔ اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کس طرح سے آپ نے کہا بے فارم بنانے میں مشکلات تھی، ڈومیسائل، اب وہاں جا کر سب چیزیں انڈر ون روف ہیں، تو وہاں پہ کیا پروسیس ہے؟ وہاں پہ کس طرح سے ہم زیادہ اچھے سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں رش یا پھر ہمیں پروٹوکول سب چیزیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، ادھر کیا فائدہ مند ہیں چیزیں؟ جو مین فائدہ ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک ہی چھت تلے آپ کو اتنی ساری سروسز مل رہی ہیں، لوگ نادرا کے کام کے لیے آتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں سے ہم ڈرائیونگ لائسنس بھی اپنا بنوا سکتے ہیں۔ ڈومیسائل کے لیے بچے آتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا اگر کسی نے موٹر سائیکل پرچیز کی ہے تو موٹر سائیکل کی رجسٹریشن بھی یہاں سے ہو سکتی ہے، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس پے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے فرد لینی ہے، کسی پراپرٹی کی کسی ڈاکیومنٹ آپ کو چاہیے فرد سے متعلق، وہ آپ وہاں سے آن لائن حاصل کر سکتے ہیں، ہمارا سٹاف وہاں پہ موجود ہے۔ تو صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک جو ہمارے لاہور کے دونوں دفاتر ہیں وہ موجود ہیں۔ کس جگہ پر ہیں دونوں دفاتر؟ جی، لاہور میں ہمارے 2 ای خدمت مراکز ہیں، ایک عرفہ کریم ٹاور میں ہے اور دوسرا ہمارا جو خدمت مرکز ہے وہ مال روڈ پہ ٹاؤن ہال میں ہے، اور یہ دونوں دفاتر صبح 9 سے لے کے رات 12 بجے تک بغیر کسی بریک کے، بغیر کسی انٹرپشن کے یہ سروسز سٹیزنز کو فراہم کر رہے ہیں۔ اور جب سے یہ دفاتر قائم ہوئے ہیں کیا رسپانس آ رہا ہے آڈینس کا؟ جو بھی وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ جو ہمارے پاس وزٹرز آتے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی فرنٹ لائن پہ موجود ہوتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ بہت پلیزنٹلی سرپرائز ہوتے ہیں ایک اس طرح کا انفراسٹرکچر دیکھ کے، کیونکہ گورنمنٹ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اتنا ایک ویل آرگنائز قسم کا آفس ہوگا، لیکن جب وہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے اور پنجاب IT بورڈ کے آفیسز ہیں اور یہ گورنمنٹ کا آفس ہے، تو وہ بہت پلیزنٹلی سرپرائز ہوتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ان آرڈر میں ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمارا سٹاف وہاں پہ موجود ہے۔ پھر کیومیٹک سسٹم ہے، آپ ٹوکن لیتے ہیں، اس کے بعد اسکرینز لگی ہوئی ہیں کہ آپ اس کاؤنٹر پہ تشریف لے جائیں، وہاں پہ جو سٹاف ہے آپ کی ڈیٹا انٹری کرتا ہے، ڈاکومنٹس بتاتا ہے، اور ون اسٹیپ فردر یہ کہ آپ دفتر میں آنے سے پہلے اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ یا
اب ایپ کا زمانہ ہے, آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ای خدمت مرکز کی موبائل ایپ ہے. آپ نے جس بھی سروس کے لیے جانا ہے وہاں پہ کیا کیا ڈاکیومنٹس چاہیے آپ کو, اس کے لیے مثال کے طور پہ اگر آپ سب ڈیٹیلز اویلیبل ہیں. اگر آپ کو کوئی فارم چاہیے مثال کے طور پہ, ہمارے پاس ایک میٹروپولیٹن کی سروس ہے جس میں آپ گھر کی کنسٹرکشن سے پہلے ایک میپ اپروو کروانا ہوتا ہے میٹروپولیٹن سے یا LTA سے, تو اس کے لیے ملٹیپل فارمز کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ فارمز عام طور پہ لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی تھی کہ کہاں سے ملے گا وہ فارم, اس پہ کیا فل کرنا ہے, اس کا اسپیسیمن کیا ہے. تو وہ تمام چیزیں ہم نے اپنی جو ویب سائٹ ہے, جو ہمارا ایپ ہے, اس پہ ساری چیزیں ای خدمت مرکز کی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے. فردر جو ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, ادھر ہماری جو سروسز کے حوالے سے آگاہی کی بھی کیمپین چل رہی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے نالج میں ہو کہ کون سی سروس کے حوالے سے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے. اچھا, بہت سارے لوگ جو میرے جیسے ہیں وہ کہیں دوسری جگہ پہ جانا ہو تو بہت سارے کام رکے رہتے ہیں. ہم نے کچھ بھی اگر میں نے بہت عرصے سے اگر ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے تو مجھے کہ پہلے یہاں جانا پڑے گا, پہلے یہ والا کام کروا لیتی ہوں, اگلے مہینے یہ والا کام کرواؤں گی, تو ڈیلے ہونے کی وجہ سے بہت سارے پروسیس جو ہیں ہم وہ چھوڑ دیتے تھے. تو یہ کافی اچھا مجھے لگتا ہے ایک اسٹیپ لیا گیا ہے, اور اس حوالے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے اس چیز کو ہم لے کر چل رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آئندہ فیوچر میں کیپیسٹی جو ہے ہمیں کم پڑ جائے گی اور ڈفرینٹ جو ہے مراکز ہمیں مزید قائم کرنے پڑیں گے؟ جی, لاہور کیونکہ میٹروپولیٹن سٹی ہے تو آلریڈی ہمارے 2 سینٹرز ہیں. ایک لاہور کا جو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ جو پرانا ہمارا رخ ہے لاہور شہر کا مال روڈ وہاں پہ ہے, اور جو ماڈرن سائڈ ہے لاہور کی عرفہ کریم ٹاور ایک وہاں پہ. اور فردر جو ہمارے پورے پنجاب میں ای خدمت مراکز کی تعداد ہے وہ 14 ضلعوں میں 15 ای خدمت مراکز ہیں, کیونکہ لاہور میں 2 ہیں. اور جس طرح سے آپ نے سینٹرز کی بات کی کہ ظاہر ہے جس طرح سے لوگوں کی ضروریات بڑھیں گی, لوگ زیادہ وزٹ کریں گے, تو اس میں حکومت پنجاب نے جو ایک نیکسٹ لیول ہے, آپ کے نالج میں یقیناً ہوگا, مریم کی دستک کے نام سے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے, جس میں آپ کو دفتر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سرکاری سہولیات آپ آن لائن کال کر کے بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں 1202 پہ, اور اپلیکیشن کے تھرو بھی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اس میں نمائندہ آپ کے گھر آئے گا, گھر سے ہی آپ کے ڈاکومنٹس کلیکٹ کرے گا, آپ اس کی فیس آن لائن طریقے سے پے کریں گے, اور اس کے بعد جب وہ ڈاکیومنٹ ریڈی ہو جائے گا, مثال کے طور پہ ڈومیسائل ہے یا برتھ سرٹیفکیٹس ہیں یا ٹوکن ٹیکس پے کرنا ہے یا ای اسٹیمپ پیپر پے کرنا ہے, تو وہ آپ کو دفتر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نیکسٹ اسٹیپ یہ مجھے بالکل نہیں آئیڈیا, بہت بہترین ہے. کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ دفاتر ڈیفینیٹلی بنانا اور انفراسٹرکچر, اور پھر لوگ جتنی ہماری آبادی جس شرح سے بڑھ رہی ہے, تو دفاتر ایک سٹیج پہ آ کے شاید واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کم پڑ جائیں. تو اس کا جس طرح سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حکومت پنجاب ایک انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آتی ہے, اور سی ایم پنجاب کا بھی یہی ویژن ہے کہ عام شہری کو کس طریقے سے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے اس کی زندگی میں. تو یہ جو مریم کی دستک کا انیشیٹو ہے, یہ آپ کے سوال کا میرے خیال سے بہتر جواب ہے کہ جس میں دفتر بھی جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے وہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بہت بہترین ہے کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ سب میں یہی ہوتا ہے, اور یہ پاکستان میں اگر یہ چیز آ رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, کوئی بھی پارسل یا کوئی بھی اگر ہم کام کرواتے ہیں, سروسز لیتے ہیں, تو اس کی ایک ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے. تو کوئی بھی کام کروانے سے پہلے یہ ای خدمت مراکز کی کوئی ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے جس کو ہم گھر بیٹھ کے ٹریک کر سکتے ہیں؟ بالکل, کوئی بھی سروس آپ اویل کرتے ہیں, جس طرح سے میں نے بتایا کہ 160+ سروسز انڈر ون روف ای خدمت مراکز فراہم کر رہے ہیں. تو جو بھی آپ سروس اویل کرتے ہیں آپ کو ایک رسید دے دی جاتی ہے جس پہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے کیا سروس حاصل کی ہے, اس کا ٹریکنگ آئی ڈی کیا ہے, آپ نے آج کی ڈیٹ میں یہ اپلائی کیا ہے, اور اس ڈاکومنٹ کی ڈیلیوری ڈیٹ کیا ہے. تو جو ٹریکنگ آئی ڈی جس طرح سے آپ نے پوچھا, وہ ٹریکنگ آئی ڈی آپ ویب سائٹ پہ جا کے یا ہماری موبائل ایپ جس کا میں نے ذکر کیا, وہاں پہ آپ ٹریکنگ آئی ڈی پٹ اپ کریں گے تو آپ کو اسٹیٹس پتہ چل جائے گا کہ آیا آپ کا ڈاکیومنٹ ان پروسیس ہے یا ریڈی ہو چکا ہے. ریڈی ہونے کی صورت میں ہمارا سسٹم میسج بھی SMS بھی جنریٹ کر دیتا ہے, آپ کے موبائل پہ میسج آ جائے گا جو نمبر آپ نے وہاں پہ اندراج کروایا ہے کہ آپ کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ریڈی ہے, آپ آ کے کلیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہاں جا کر کے کسی نے روڈ بیہیویئر کیا ہے, کسی طرح کا ڈیلے ہو رہا ہے, تو فیڈ بیک جو ہے وہ دینے کے لیے پرابلم ہوتی ہے. آپ کی ایپس میں آن لائن یا ویسے کوئی سہولیات موجود ہے جس میں جو آئیں کام کروانے کے لیے, سروسز لینے کے لیے, وہ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ جمع کروا سکیں؟ ہاں جی, بالکل. ہمارے ای خدمت مراکز میں ہر کاؤنٹر پہ ایک فیڈ بیک ڈیوائس لگی ہوئی ہے جس میں آپ جو ہے جس طریقے سے آپ نے جو محسوس کیا ہے انٹر ہونے سے لے کے اور سروس اویل کرنے تک, اور اس کے دوران آپ
اس میں پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہے کہ ایکسلنٹ لگا آپ کو, گڈ لگا, سیٹسفیکٹری یا انسیٹسفیکٹری. تو وہ فیڈ بیک کلیکٹ کرتا ہے ہمارا سسٹم ہر ایپلیکنٹ سے جو کسی بھی سروس کے لیے آیا ہے. ظاہر ہے کچھ سینیریوز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سٹیزنز مطمئن نہیں ہوتے, تو وہ ہمارے ادارے کے لیے بھی ایک اپرچونٹی فار امپروومنٹ ہوتی ہے. بہتری کی گنجائش ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہوتی ہے. تو ہم بھی, ہمارا ادارہ اس چیز کو پازیٹیو لیتا ہے. اگر کوئی سٹیزن اس میں ہمارے ادارے میں مزید بہتری کی کوئی چیز ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس کو پھر ہماری جو ہیڈ آفس کی ٹیم ہے ایویلویٹ کرتی ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جاتی ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں حماد بہت سارے, جیسے کہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, جتنے ہو سکے عوام کی سہولیات کے لیے بہتر سے بہترین جو ہے ذرائع یا جو بھی کر سکتی ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. سٹیزن کی کیا رسپانسبلٹی ہے جب بھی وہ مراکز میں آئیں, جب وہ چیزیں کریں, ان کو کیا چیزیں جو ہیں اپنے مد نظر رکھنی چاہیے؟ کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار ادارے کی, گورنمنٹ کی مسٹیک ہو. ہم شہری بھی کوئی نہ کوئی غلطیاں ایسی کر جاتے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ ہم گورنمنٹ سے کر رہے ہیں, یہ پوائنٹ جو ہے شہری کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. اس میں ہوتا اس طرح سے ہے, ہمارے یہاں جو تھوڑا سا کلچر اس طرح کا ہے کہ جب کسی چیز کی انفورسمنٹ کی جاتی ہے عوام کا رجحان اس ڈاکومنٹ کو بنوانے کی طرف تبھی جاتا ہے. اس میں ایگزامپل دیتا ہوں ٹریفک پولیس کی. ٹریفک پولیس اگر لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کرتی ہے تو دفاتر میں رش لگ جاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری, شہریوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کریک ڈاؤن سے پہلے آسان طریقے سے, جب رش بھی نہیں ہے, آپ اس ٹائم پہ جا کے بنوائیں. اور لائسنس ہماری اپنی سیفٹی کے لیے ہے, مطلب پولیس کے کریک ڈاؤن پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں یہ چیز ہونی چاہیے. ہمیں بر وقت وہ ڈاکومنٹ, جب ہم اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہو گئے ہیں, 18 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو ہمیں آئی ڈی کارڈ بنوا لینا چاہیے. 18 سال کے بعد اگر ہم کوئی ڈرائیونگ کرتے ہیں یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو ہمیں اس کا لائسنس بنوا لینا چاہیے. ہمیں اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس میں ایک, آپ نے جو آپ کی بات سے ریلیٹ کروں گا, ہمارے پاس کیونکہ ای خدمت مراکز ہمارا جو عرفہ کریم ٹاور والا ہے وہ جس جگہ پہ موجود ہے اس کے ساتھ لاہور کے 3 بڑے ہسپتال ہیں, جنرل ہاسپٹل, گلاب دیوی اور چلڈرن ہاسپٹل. تو آپ کسی بھی ہسپتال میں ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں, کسی بچے کا چیک اپ کروانا ہے, تو پہلی چیز, بچے اگر ہیں 18 سال سے کم عمر ہے تو وہ بے فارم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور اگر ایڈلٹ ہے تو 18 سال کے بعد جو آئی ڈی کارڈ بنتا ہے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ والا کیس بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ لوکیشن ہمارے دفتر کی ایسی ہے کہ ہسپتال سے ایک فیملی آتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ جی بچے کا ہسپتال والے ایڈمٹ نہیں کر رہے, اس کا آپریٹ ہونا ہے, لیکن بچے کا بے فارم نہیں بنا ہوا, ٹھیک ہے, یا بچے کی والدہ کا کوئی ٹریٹمنٹ ہونا ہے اور شادی ہو گئی ہے, بچے ہو گئے ہیں, لیکن جو خاتون ہے ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا. تو یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیسک ڈاکومنٹیشن پوری کرے. اب حکومت بھی, جس طرح سے حکومت بہت ساری جیسے ہونہار اسکالرشپ دے رہی ہے, ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے بہت زیادہ سبسڈی دے رہی ہے ہارٹ کی سرجری کے حوالے سے اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے, لیکن اگر کسی شہری کا بیسک ڈاکومنٹیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو اس حوالے سے حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی اس میں. تو یہ تو شہریوں کا فرض ہے کہ بجائے یہ کہ حکومت پہلے کریک ڈاؤن شروع کرے یا بتائے اور اس کے بعد پھر ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف جائیں, تو ہمیں اپنے ڈاکومنٹس کا خود سے خیال رکھنا چاہیے. اچھا, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شہری اس طرح سے ہمیں شکایت کرتے ہیں, جب ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں تب ہمیں پوچھا جاتا ہے چلان ہے یا پھر آپ نے کوئی ٹیکسیشن فیس جو ہے وہ جمع کروانی ہے. جو اوورسیز آ رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے گاڑیاں لی ہوتی ہیں, ان کے پیسے جمع ہونے والے ہوتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جن کے بھی آئی ڈی کارڈ ہیں ان کو کوئی ایک میسج ڈراپ ہو جانا چاہیے کہ آپ کا یہ چلان جمع ہونے والا ہے, آپ کی یہ ٹیکس کی فیس جمع ہونے والی ہے, یہ چیزیں جو ہیں آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہیں, آپ رجسٹر, یہ پینڈنگ ہے, تاکہ کسی کو بھی ریمائنڈر ہو کہ اتنے ڈیز میں مجھے یہ جمع کروانا ہے. مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی سہولت موجود ہے. بیسیکلی کیونکہ ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اس چیز کو. اب ٹریفک پولیس نے اور پنجاب پولیس نے تو جو بھی سروسز آپ اویل کرنے کے لیے آتے ہیں, تو اگر تو آپ کا کوئی چلان, ٹریفک چلان سیف سٹی کے تھرو کوئی چلان ہے تو وہ سسٹم میں ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ چلان پہلے پے کریں گے تو ہی آپ متعلقہ سروس اویل کر سکتے ہیں. فردر اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا بیک اینڈ پہ, مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی گاڑی پرچیز کر کے رجسٹریشن کے لیے ایکسائز کے آفس جاتے ہیں, کیونکہ ایکسائز کی سروس بھی ہمارے پاس ہے, تو آپ اپنا موبائل نمبر وہاں پہ مینشن کرواتے ہیں. اب وہ موبائل نمبر کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے, تو میسیج تو ڈیفینیٹلی جب بھی آپ کا کوئی چالان ہوتا ہے تو وہ آپ کے نمبرز پہ سسٹم جنریٹ کر کے بھیجتا ہے. جو پنجاب سیف سٹی اتھارٹی ہے وہ براڈ کاسٹ کرتی ہے میسیجز کو, تو سٹیزنس خود بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر میں اس میں ڈائریکٹلی میرے سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم چیک کرتے ہیں ویب سائٹ پہ, آپ خود چیک کر سکتے ہیں, لوگ چیک کرتے ہیں سیف سٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے. آپ اپنا گاڑی کا نمبر اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اگر پٹ اپ کریں گے تو آپ کے چلان اگر کوئی ہوں گے تو وہ ہو جائیں گے, آپ کو شو ہو جائیں گے, آپ پھر پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر کے پے کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ہمیں بیفور ہینڈ چیک کرنا چاہیے, ورنہ جب ہم دفتر جائیں گے سروس اویل کرنے کے لیے, اور یہ ہم نے وٹنس بھی کیا یہ چیز
کہ ایک شہری تھے جو ہیلمٹ کے بغیر ہی بائک چلاتے تھے اور بائک کے اتنے زیادہ ان کے چلان جمع ہو چکے ہوئے تھے، تقریباً 20 سے 25 ہزار کے درمیان کوئی اماؤنٹ تھی ان کی، اور انہیں جو ڈاکومنٹ چاہیے تھا اس کی فیس محض 500 روپے تھی کریکٹر سرٹیفکیٹ کی. لیکن جب تک وہ 20 سے 25 ہزار جو بھی ان کے فائن کی اماؤنٹ ہے وہ پے نہیں کریں گے تب تک وہ آگے سروس ہی نہیں اویل کر سکتے. تو میں کہہ رہی تھی جب تک ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب تک ہمیں لگے گا نہیں کہ اب ہمیں آگے کوئی کام ہے، تب تک ہم پچھلے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سبمٹ نہیں کرواتے ہیں. بالکل یہ ہمارا ابھی ضرورت ہی نہیں ہے، جب آئے گا دیکھی جائے گی. ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارا تھوڑا سا ایز اے قوم تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ اس طرح کا ہے کہ جب ہمیں کوئی فورسفلی چیز کہی جاتی ہے یا جب وہ لازمی ہو جاتی ہے تبھی ہم اس کی طرف جاتے ہیں. ون آف دی بگیسٹ ایگزامپل از، اب ہم منع کر رہے تھے کہ آپ نے راوی کے پاس نہیں جانا، وہاں پہ صورتحال جو ہے ایمرجنسی نافذ ہے، لیکن ہم دیکھنے کے لیے وہاں پہ گئے کیا صورتحال ہے. تو یہ بحیثیت قوم ہمارا حال ہے، تو اس کو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے حماد آپ؟ جی بالکل، میں حکومت پنجاب اور پی آئی ٹی بی کے اشتراک سے بننے والے جو ہمارے ای خدمت مراکز ہیں اس کے حوالے سے لاہور کے شہریوں کو اور خصوصاً پنجاب میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارے ای خدمت مراکز موجود ہیں، پنجاب کے شہریوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ون سٹاپ شاپ ہے جہاں پہ آپ کو پیدائش سے لے کے اور جو ٹریفک پولیس ہے، ایکسائز ہے، لینڈ ریکارڈ ہے، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، انٹرنیشنل لائسنس ہے، جو بھی آپ کو سروس ڈیورنگ دا لائف سائیکل جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کو اویلیبل ہے. لاہور میں صبح 9 سے رات 12 بجے تک 2 مقامات پہ ہمارے آفس ہیں، اور باقی بھی پنجاب میں ہمارے 14 اضلاع میں آفسز میں آپ ضرور وزٹ کریں. اور جب حکومت پنجاب کی طرف سے آپ کو ایک فیسلٹی دی گئی ہے تو بجائے اس کے کہ جب وہ چیز ناگزیر ہو جائے تب آپ جائیں، بہتر ہے کہ آپ کو جب ٹائم ملے آپ اس دفتری اوقات میں تشریف لے کے جائیں اور وہ ڈاکومنٹ حاصل کریں. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، بات میں ہیلے بہانے لگانے سے اچھا ہے، اتنی زیادہ اماؤنٹ جو ہے اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ چلان یہ سب جمع کروانے سے اچھا ہے ٹائم ٹو ٹائم جو چیزیں کروا لی جائیں وہ زیادہ بہتر رہتی ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.